نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سنی بہشتی زیور، حصہ اول، صفحہ نمبر 106، عنوان پیران طریقت۔ عموماً مسلمانوں کو بحمدہ تعالی اولیاء کرام سے نیاز مندی اور مشائخ اعظام کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ نیک نیتی سے ان کے سلسلے میں منسلک ہو جانا اور محبوبان خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا بڑی سعادت اور دنیا و آخرت میں انشاءاللہ تعالی ان کی نجات و فلاح کا موجب ہے۔ انہیں یقین ہے کہ محبوبان خدا آیا رحمت و نشان برکت ہیں، وہ اپنا نام لینے والوں کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں، اور اگر ان کا مرید کسی ناپسندیدہ راہ پر ہو تو مولا کریم کی بارگاہ سے اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ مسلمان مرد بالخصوص عورتوں کے شعبدہ بازوں کا جلد شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ چند باتیں یاد رکھیں تاکہ جب مرید ہونا چاہیں تو اچھی طرح تفتیش کر لیں، ورنہ اگر کسی بد مذہب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو دین و دنیا اور آخرت کا سنورنا اور سنوارنا درکنار اصل ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور مقبول بارگاہ ہونا کجا مردود بارگاہ قرار پائیں گے۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پست بہر دستے نہ باید داد دست۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے۔ پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ قبل از بیعت لحاظ فرض ہے۔ نمبر 1، مرشد خاص جسے پیر و شیخ کہتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پرنور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے سے اتصال ممکن نہیں۔ جو خود وہاں سے کٹ چکا وہ دوسروں کو ان سے کیسے جوڑ سکتا ہے؟ بیل سے دودھ یا بانجھ سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے۔ بعض لوگ بلا بیعت محض اس زعم میں ہیں کہ ہم فلاں کے وارث ہیں، اپنے باپ دادا کے سجادہ پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی، تو ان کی بیعت بھی لا حاصل۔ نمبر 2، شیخ سنی العقیدہ ہو، مذہب اہل سنت و جماعت کا پیرو ہو، اور حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان چاروں میں سے کسی ایک مذہب کا مقلد ہو، ورنہ جو بد مذہب گمراہ مثلاً وہابی ہے، اس کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک۔ آج کل بہت سے بد دینوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کے سرے سے اولیاء اللہ کے منکر اور دشمن ہیں۔ فریب دہی اور بدکاری مسلمانوں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ مسلمان ان کے فریب کا شکار نہ ہوں۔ ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط۔ نمبر 3، شیخ عالم ہو، یعنی علم فقہ کم از کم اتنا رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اور لازم ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت سے پورا واقف ہو، کفر و اسلام اور ہدایت و گمراہی کی خوب پرکھ رکھتا ہو، ورنہ آج کل بد مذہب نہیں تو کل ہو جائے گا۔ سینکڑوں کلمات اور حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے، اور جاہل براہ جہالت ان میں پڑ جاتا ہے۔ اول تو ان کی ناواقفی کے سبب انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان سے ایسی حرکت یا باتیں صادر ہوئی ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور ایمان ہاتھ سے جاتا ہے، اور جب تک اطلاع نہ ہو تو یہ ناممکن ہے، تو اس وبال کفر میں گرفتار ہی رہیں گے۔ اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع جاہل ڈر بھی جائے
توبہ بھی کر لے، مگر جو سجادہ اہل طریقت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کے خود ان کے دلوں میں رچی بسی ہے، وہ کب قبول کرنے دے گی؟ تو بے توبہ اسی کفر کی اندھیری میں ہاتھ پیر مارتے رہیں گے، خود تو گمراہی میں بھٹک ہی رہے ہیں، اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے، اور وہی سلسلہ کہ ٹوٹ چکا ہے اسے جاری رکھیں گے۔ لہٰذا شیخ پر لازم ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت کا عالم ہو۔ نمبر 4، فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ نہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور نہ کسی گناہ صغیرہ پر مصر کے باوجود علم و تنبیہ اسی گناہ پر اڑا رہے۔ ہاں، جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ کا متعدد بار اس سے صدور ہو، یا نماز روزہ وغیرہ عبادتوں کی کو جو وقت معین میں فرض ہے کہ وقت نکلنے پر قضا ہو جاتی ہیں بغیر عذر شرعی، ان کو وقت سے مؤخر کرے، یا محض کاہلی اور سستی سے نماز یا جماعت ترک کرے، یا جو شخص حقیر و ذلیل افعال اس سے صادر ہوں جیسے راستے پر پیشاب کرنا، چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے یا بازاروں میں کھانا پینا، یا صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر بغیر کرتا پہنے یا بغیر چادر اوڑھے گزرگاہ عام پر چلنا، یا لوگوں کے سامنے خواہ مخواہ پاؤں دراز کر کے بیٹھنا وغیرہ، ایسا شخص بھی بیعت کے قابل نہیں۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے۔ ہیڈنگ: اور ایسے پیروں سے بدتر ہیں وہ نام نہاد پیر کہ نہ واقف و بے علم ہونے کے باوجود علماء کی طرف رجوع ہی نہ لائیں، جو جی میں آئے کریں، اور ان سے بدتر ہیں وہ کہ جہالت کے باوجود صاحب العلم صائب الرائے بنے، احکام علماء میں اپنی رائے کو دخل دے، یا کسی حکم شرعی کے خلاف اپنے یہاں کے باطل رواج پر اڑے، اور اسے حدیث و فقہ سے بتا دیا جائے کہ یہ رواج بے اصل ہے، اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی سند نہیں، جب بھی اسی کو حق کہے، اور ان سے ہزار درجے بدتر ہیں وہ ابلیسی مسخرے کہ علماء دین پر ہنستے اور ان کے احکام کو لغو سمجھتے ہیں، اور انہی میں ہیں وہ جھوٹے مدعیان فقر جو کہتے ہیں عالم و فقیروں میں صدا سے ہوتی آئی ہے، یا کہیں کہ شریعت راستہ ہے اور ہم تو منزل پر پہنچ لیے، اب ہمیں شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت راستہ ہے اور اب ہمیں اس راستے سے کیا کام، نماز روزہ کی بھی حاجت نہیں۔ اور ان سے بدتر بلکہ بدترین ہیں وہ نام نہاد پیران بداتوار و بد کردار، جو اگرچہ بزعم خود وہابی، دیوبندی، رافضی وغیرہم بد دینوں بد مذہبوں سے نہیں بلکہ ان سے دور رہتے ہیں، بلکہ گاہے بگاہے ان کی کسی ناگفتنی یا ناکردنی سے براءت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، مگر انہیں صوفی باصفا، عالم بعمل، راہبر و رہنما مانتے جانتے ہیں، اور جب ان کی کفری عبارتیں اور ان عبارتوں پر احکام شریعت بیان کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہ عالموں کی باتیں ہیں، عالم ہی جانے، ہم اپنی زبان کیوں آلودہ کریں وغیرہ۔ یہ سب باتیں باغوائے شیطانی ہیں، اور ان سب کا پیر شیطان ہے، اگرچہ بظاہر کسی کی بیعت کا نام لیں اور خود پیر و ولی و قطب بنے۔ ارشاد قرآنی کے مطابق شیطان نے انہیں اپنے گھیرے میں لے کر اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی، وہی شیطانی گروہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ایسے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا، جو ایسے کا دامن تھام کر آگے بڑھے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک کی راہ سے دور جا پڑے گا۔ مشہور ہے ہر کے پسے کور شد، در چے و در گور شد۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF
اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔